नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फिरदौस लोन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहलिम से चुनाव तक। ये एक ऐसा मालूमाती प्रोग्राम है जहां हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सरबराहान को मदऊ करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे मुंसलिक जो भी स्कीम्स है, उनके डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं ताकि जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे। हमारे इसी एक कोशिश की एक और कड़ी, इसी सिलसिले की एक और कड़ी है और हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान है मोहतरम समीर अहमद जान, जनरल मैनेजर DIC बारामूला। सर, आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर, बतौर जनरल मैनेजर DIC बारामूला, आप पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हमारा रोल जो है वो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड ही है कि हमें फैसिलिटेट करना है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, कैसे लोग अपने इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करें ताकि उनको एक तो खुद रोजगार मिले, दूसरों को भी रोजगार दे और जो जनरल इकॉनमी है उसको वो इम्प्रूव करें। दैट्स आवर जनरल रोल। सर, जब हम बात इंडस्ट्रीज की करते हैं तो बहुत सारे ख्वाहिशमंद अफराद होते हैं जो चाहते हैं कि हम भी अपने यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकें। तो उन अफराद के लिए कौन सी स्कीम्स आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है? देखिए, गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन डिफरेंट स्कीम्स ले आती है। हमारे यहाँ मोस्टली दो किस्म की स्कीमें होती है। एक होता है वो MSME रिलेटेड, जो बड़ी यूनिट्स डालते हैं उनके लिए स्कीम होती है जी। और वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आ जाती है। जी। अब दूसरी है वो जो छोटे यूनिट्स होते हैं, माइक्रो यूनिट्स, उनके लिए हमारे पास स्कीम है अभी PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और दूसरा जो हमारा सिस्टर डिपार्टमेंट है KVIB, उनमें एक है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और तीसरा है जो हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो कर रहा है मिशन युवा, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। उसका भी यही है कि जो ये माइक्रो यूनिट्स जिनको वो डेवलप करने हैं उनके लिए वो स्कीम है वहाँ पर। और ये तो हो गई जिसमें हम डायरेक्ट यूनिट्स को या जो एप्लीकेंट होगा उसको हम फाइनेंस कराते हैं। जी। उस फाइनेंस में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बैंक का लोन होता है प्लस उसमें इंसेंटिव होता है गवर्नमेंट का, चाहे वो सब्सिडी हो या इंटरेस्ट इंसेंटिव हो। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। दूसरी हमारी स्कीम जो है वो स्टेट लेवल की स्कीम है, स्टेट इंसेंटिव्स, वो 2021 to 3031। उसमें कुछ डिफरेंट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उनके लिए, जैसे DG सेट हुआ, उनको पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस चाहिए या उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन का हो, इन चीजों के बारे में, या ऑटोमेशन करना चाहे वो, तो उसके लिए उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। और एक इंसेंटिव जो हम देते हैं वो लैंड का है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स गवर्नमेंट डेवलप करती है, सेटअप करती है, तो उनमें जिनको अगर लैंड की जरूरत हो, वो कोई अच्छा यूनिट डालना चाहते हैं तो उसमें लैंड भी मिलती है। हाँ, दैट्स डिपेंडेंट अपॉन ये कि जितनी हमारे पास लैंड होगी, जितने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होंगे, उस हिसाब से उनको मिलेगी। ये एक खाका है कि ब्रॉडली हमारी क्या स्कीम्स है। जी सर, अगर कोई अपना एक यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है? क्या इसमें कोई क्वालिफिकेशन बार रखा है गवर्नमेंट ने, या हमें कोई एज बार रखा है? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन स्कीम, कौन सी स्कीम के बारे में आप बोल रहे हैं। यूजुअली कोई एजुकेशन का बार नहीं है। एजुकेशन कोई भी यूनिट डाल सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, तो यूनिट तो वो डाल ही सकता है। अब स्कीम के अंडर से PMEGP के अंडर अगर कोई आ जाता है कि वो कोई यूनिट डालना चाहता है, तो उसमें हमारी एजुकेशन ये है कि अगर किसी का लोन अमाउंट या टोटल प्रोजेक्ट कास्ट 5 लाख से ज्यादा हो इन सर्विस सेक्टर या 10 लाख से ज्यादा हो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वो 8th पास होना चाहिए मिनिमम। बिलो दैट कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जी हाँ सर, अब हमारे इसमें जब हम कश्मीर की बात करते हैं, पर्टिकुलरली हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करते हैं, यहाँ पर कितने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स अभी एस्टैब्लिश हुए हैं? यहाँ पर 3 एस्टेट्स हैं। एक है बारामूला एस्टेट, सोपुर एस्टेट और प्लस दबगांव जो है वहाँ पर एक एस्टेट है। अच्छा, ये जो कश्मीर की बात करें हम, यहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक बड़ा है जो बैकबोन ऑफ और इकोनॉमी है। तो इस हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए या हम कहीं इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए आपके पास कोई स्कीम है जो
ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں جو ہماری فروٹ انڈسٹری ہے اس کو بھی بڑھاوا ملے؟ دیکھیے PMEGP میں ہمارے یہ بینیفٹ ملتا ہے ان کو ٹو ٹائپس آف یونٹس جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایک ہے کہ پروسیسنگ، مطلب کوئی اگر پروسیس کرنا چاہتا ہے، اس نے فروٹ لایا، اس میں جوس بنانا چاہتا ہے یا چپس بنانا چاہتا ہے یا ایسا کچھ کوئی چھوٹا سا کولڈ اسٹور بنائے گا چھوٹا سا مان لیجیے، تو وہ PMEGP میں اس کو ہم دیتے ہیں. دیٹس ٹریٹڈ جیسے باقی ایکٹیویٹیز ہیں آن پار ایٹ پار. جی جیسے فار ایگزامپل وہ کچھ مینوفیکچر کرنا چاہتا ہے ایپل بیسڈ اور پیئر بیسڈ پیچ بیسڈ واٹ ایور، تو ہمارے لیے وہ مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی ہے. جوس بیسڈ بنانا چاہتا ہے تو ان کو اپ ٹو 50 لاکھ کا فائنانس ہو جاتا ہے. اس میں 35% سبسڈی ہوتی ہے. تو اس میں ایک کرائٹیریا بھی ہے کہ کیسے سبسڈی ملے گی، اس میں ایک لاک ان پیریڈ رہتا ہے. اور دوسرا ہے ڈائریکٹ کوئی اگر ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کرنا چاہتا ہے، ہارٹیکلچر وہاں پر وہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن لگانا چاہتا ہے یا مان لیجیے ادر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جیسے ایپیکلچر ہے، تو اگر ایسی چیزیں کرنا چاہتا ہے ان کو بھی ملتا ہے اپ ٹو 20 لاکھ. سر اس کے علاوہ اگر کوئی اب مانیے گا کہ کوئی خواہش مند افراد ہے، اب یہ آ رہے ہیں کہ میں من بنا لیا انہوں نے کہ نہیں جی ہمیں اب یہ ایک یونٹ کھڑا کرنا ہے جہاں ہم خود کے لیے بھی روزگار حاصل کریں اور دوسروں کو بھی فراہم کریں، تو آنا کہاں ہے، اپروچ کہاں کرنا ہے، کنٹیکٹ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ اسکیم پر ڈپینڈ کرتا ہے. مان لیجیے اگر کسی کو PMEGP میں یا REGP میں اپلائی کرنا ہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے موبائل پر. اس میں ایک پرائم منسٹر یہ جو PMEGP ایک ویب سائٹ ہے اس میں وہ رجسٹر کرے گا، جیسے سنگل ونڈو ہے اسی طرح سے PMEGP کا اپنا ویب سائٹ ہے، اس میں وہ رجسٹر کر کے اپلائی کر سکتا ہے. بہت کم ڈاکومنٹ اس میں چاہیے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا اسٹارٹ میں ہی کہ کوالیفیکیشن کا ہے ہمارا PMEGP میں اگر تھوڑا بڑا سا یونٹ ڈالنا چاہتا ہے سروس سیکٹر میں 5 لاکھ سے زیادہ، مینوفیکچرنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ، تو 8th پاس ہونا ضروری ہے. تو فار دیٹ پرپز ان کو کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ دینی ہوتی ہے. اگر وہ 10 لاکھ سے کم ہے انڈر مینوفیکچرنگ اور سروس میں 5 لاکھ سے کم ہے پھر کوئی کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی بیسک آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہے جیسے یہ ہوا آدھار کارڈ ہوتا ہے یا پین کارڈ ہوتا ہے، دیز منیمم ڈاکومنٹس ریکوائرڈ، تو وہ آن لائن کر دے گا. ٹھیک، اگر خود کرنا آتا ہے موبائل پر خود ہی کر دے گا یا کسی کمپیوٹر آپریٹر سے جیسے CSC آپریٹرس ہوتے ہیں ان کے تھرو کر دے. پھر اس میں انٹر ایکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ. جب ہمارے پورٹل پر آ گیا تو انٹر ایکشن ہوتی ہے یا تو ٹیلی فونک ہوتی ہے، موسٹلی ہم ٹیلی فونک انٹر ایکشن ہی کرتے ہیں، یا کینڈیڈیٹس کو بلایا جاتا ہے ان کے فیس ٹو فیس ان کے ساتھ انٹر ایکشن کر کے پھر بینک کو دیا جاتا ہے. سر آخر پر ہم آپ سے آپ کا پیغام کیا ہوگا یوتھ کے لیے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود اپنی انٹرسٹ زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت کہ کوئی اور ان کو سمجھا سکے، اور وہ خود زیادہ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا پتا ہوتا ہے ان کا اسکل کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کیپیسٹی کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ کسی طرح سے بھی آپ اپنا روزگار ارن کیجیے. یہ لیگل لافل وے ہونی چاہیے، تو اس طرح سے آپ اپنا روزگار اپنا جو انکم ہے وہ جنریٹ کریں. بیکار کبھی نہ رہیں، کیونکہ بیکاری جو ہوتے ہیں دیٹ از این ایشو جس سے پھر بہت سارے اور ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہاں ہم بولتے رہتے ہیں اکثر کہ ان امپلائمنٹ ہے، لیکن پیرلل فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں باہر سے آ کر کتنے لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں اور اچھی طرح سے کماتے ہیں. آپ ہوٹل ریسٹورینٹس میں دیکھیں موسٹلی باہر سے آئے ہیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیم، اچھا ہے آ جائے کوئی پرابلم نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جابس ہے. یا ایون اب تو کارپینٹر بھی وہی ہے، میسنز جائے وہی ہے، آپ بیوٹیشین یا باربر ایٹسٹرا وہی ہے، چھوٹے چھوٹے سنیکس بنانے والے وہی ہیں، یا ایگریکلچر کا کام جو ہے یا ہارٹیکلچر کا کام جو ہے وہ بھی موسٹلی اب وہی کرتا ہے. ایپل پلکنگ بھی وہی کر رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا جس کو آپ یونٹ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی یونٹ سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے، پہلے وہ اس بزنس کے بارے میں پورا جانے، اس ایکٹیویٹی کے بارے میں پورا نالج ایکوائر کریں. آج ایزی ہے، نیٹ سے آپ کچھ بھی ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا پھر رہی فائنانس کی بات. دیکھیے سبسڈی اوکے، گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، اٹ از گڈ ول آف گورنمنٹ کہ ہم تھوڑا ان کو انسینٹیو دے دیں، تھوڑا مدد کریں. لیکن بزنس کا جو ایکچوئل اصول ہے، بزنس شوڈ بی سچ کہ یہ وائبل ہو.
اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کو پہلے 100% کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ 0 سے 1 تک یا 100 تک کیسے کرنا ہے بزنس، سیٹ اپ کیسے کرنا ہے، را مٹیریل کہاں سے لانا ہے، مشینری کہاں سے لانی ہے، لیبر کہاں سے لانی ہے، پھر بیچنا کہاں ہے، کتنا انویسٹمنٹ ہوگا، کتنا کاسٹ جائے گا اس میں، کتنا پھر مجھے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، کتنا پھر پروفٹ آ سکتا ہے. ہی شوڈ بی ایبل ٹو ویژن اٹ. اس کو یہ دکھنا چاہیے آنکھ کے سامنے. جب اس کو یہ سارا اسٹیپس پتا ہے تب جا کر اس کو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. جب پورا کانفیڈنس آ جائے پھر بزنس سکسیسفل جب ہو جاتا ہے پھر نہ آپ کو لون کی ضرورت ہوگی، نہ سبسڈی کی ضرورت ہوگی، کسی چیز کی بھی نہیں. اب میں یہ بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اسٹارٹ کر رہا ہے اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ رکا ہے، ادروائز اس کو سارا کچھ آتا ہے بزنس ریلیٹڈ. تب اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ چیزیں رکھی ہے کہ آپ کو PMEGP میں بھی ہم لے سکتے ہیں، مشنیوا میں لے سکتے ہیں، REGP میں لے سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا جو بھی مجھے سن رہا ہے، اگر آپ کو واقعی میں بزنس کرنا ہے پہلے بزنس کے بارے میں پورا سوچ لیجئے، اچھی طرح سے اکوائر کیجئے نالج، پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں. ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، آپ کو فائنانس ملے، ایون سبسڈی بھی ملتی ہے، انسینٹیوز بھی ملیں گے. وہ پھر ہمارا کام ہے اور پراپرلی کرتے ہیں. شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہمیں ضرور اپنے کومنٹس میں بتائیے گا، اور اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی کیجیے تاکہ اس سے مزید لوگ فائدہ اٹھا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.